اگر آج حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہے؟ آپ تیل کی پرائس کم کیسے کریں گے؟ آپ بے روزگاری کم کیسے کریں گے؟ یہ والا نیریٹو آپ کی اور دیگر آپ کی جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کا سامنے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے حکومت آج چلی گئی, آپ کیا کریں گے کہ تیل جو ہے وہ مفت ملنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے سر درست ہے, اب کیا پالیسی ہے؟ حالات ویسے ہی تھے جو آج تقریباً نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کو درست کر کے دکھایا تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معیشت کا پہیہ چالو کرنا ہے, آپ نے گروتھ حاصل کرنی ہے, آپ نے فائنینشیل ڈسپلن بھی اچیو کرنا ہے, اور آپ نے روپے کی قیمت کو استحکام دینا ہے. یہ جو حکومت نے اپنی ناکامی اس کی تھی کہ وہ ٹیکس ریونیو اکٹھی نہیں کر سکی, وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا سکی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ کمزور ہوتا ہے, پھر آپ پر دباؤ آتا ہے, آپ کو روپیہ ڈیویلیو آپ کرتے ہیں اور اس کے بھی کوئی نتائج نہیں نکلے. آپ دیکھیے 50% ڈیویلیویشن کے بعد آج ایکسپورٹ وہی ہے جہاں ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. سوری احسن صاحب, ایک منٹ بعد. احسن صاحب آپ نے درست فرمایا, آپ ان میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات درست کر رہے ہیں, لیکن ہر بندہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ گروتھ ہونی چاہیے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, روپے کی ویلیو کم ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا پالیسی اپنائیں گے؟ آپ کے 1 2 3 سٹیپس کیا ہوں گے؟ ریسٹور انویسٹر کانفیڈنس. اس حکومت نے جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو نیب گردی کیا ہے, انہوں نے جو وکٹمائزیشن کی ہے, اس سے ایک طرف سرمایہ کار بھاگ گیا ہے, دوسری طرف فیصلہ سازی حکومت سے ختم ہو گئی ہے, تیسری طرف جو آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, جو پرائس کنٹرول میکنزم ہے. اگر نیب کی کاروائی بند کر دی جائے تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ میرے بھائی یہ جو آپ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں, جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں, ان کو ختم کریں. آپ ساؤنڈ اکنامک پالیسیز لے کر آئیں, کامن سینس مینجمنٹ کریں. لیکن احسن اقبال صاحب, حکومت ہو وزیر اعظم عمران خان ہو, ان کے وزراء ہوں, سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اور پیپلز پارٹی والے, آپ لوگ خزانے خالی کر گئے, لوٹ مار آپ لوگوں نے کی, آپ لوگوں نے اتنی بری حالت میں انہیں خزانہ دیا, اسی لیے جو ہے نا مشکل میں پاکستان پڑ گئے. ہم نے تو IMF کے پاس بھی نہیں جانا تھا, وہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے گئے. تھوڑا سا آپ نے ذرا بیانیہ ذرا آؤٹ آف پلیس کر دیا ہے. پہلا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ سابقہ حکومت لوٹ گئی ہے, دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ مافیاز لوٹ رہے ہیں, تیسرا بیانیہ یہ تھا کہ کورونا کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں, چوتھا بیانیہ یہ تھا کہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس وجہ سے مہنگائی ہے. لیکن اب تازہ ترین بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان تو اصل میں سستا ترین ملک ہے, یہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. جی اچھا یہ بتائیے گا احسن اقبال صاحب کہ آپ کے جو مظاہروں کا اب نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, اس کی کلمینیشن ہوگی ایک لانگ مارچ کی صورت میں. کیا اس وقت آپ کا لانگ مارچ جو ہے کیا وہ اگین حکومت کو ہٹانے کے لیے ہے یا محض احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے؟ دیکھیے ہم پبلک اوپینین اور عوامی دباؤ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یا یہ حکومت مستعفی ہو یا یہ حکومت کے جو حلیف ہیں وہ اس پہ اپنی راہیں جدا کرنے پہ مجبور ہوں. اور میں خاص طور پہ MQM کو مخاطب ہوں جو مڈل کلاس پارٹی خود کو کہتی ہے. کیا کراچی کے عوام مہنگائی کا شکار نہیں؟ کیا کراچی کے نوجوان بے روزگار نہیں ہیں؟ اگر یہ حکومت کی حلیف جماعتیں اسی طرح حکومت کے ساتھ چپکی رہیں تو اگلے انتخابات میں ان کا مستقبل بھی اسی کشتی میں ڈوب جائے گا. لہٰذا ہمارے عوامی رد عمل میں اور اس دباؤ میں آپ نے دیکھا جب پہلے PDM نے اپنی جدوجہد کی تو وہ جلد سے جلوس ضائع نہیں گئے. 10 ضمنی الیکشن ہوئے, 10 کے 10 اپوزیشن نے جیتے اور حکومت کو بدترین شکست ہوئی. تو جو پبلک اوپینین فارمیشن ہے اس کے ذریعے ہی آپ عوام کی منشا اور ان کی جو رائے ہے, جو ان کا فیصلہ ہے, اس کو موبلائز کرتے ہیں. جمہوریت کے اندر ہمارے پاس کوئی مسلح جتھے نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی کلاشن کوف والے. احسن اقبال صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب آپ لوگ اکٹھے تھے تو حکومت پر آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور آپ بتائیے اس کے علاوہ ہمارا اور کیا کردار ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے پریشر بلڈ کیا حکومت پر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب آپ لوگ اکٹھے تھے, لیکن پھر آپ لوگوں کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی الگ ہو گئی PDM سے. اب یہ بتائیے گا, ایک بار پھر ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM اتحاد کا حصہ بننے جا رہی ہے, ایسا ہی ہے؟
دیکھیے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہو یا نہ ہو، پارلیمنٹ کے اندر تمام اپوزیشن متحد ہے. ہم حکومت کی جتنی غیر آئینی اور عوام دشمن پالیسیز ہیں ان کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ اے این پی ہو. ہم سب پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب، پچھلی بار جب لانگ مارچ ہونا تھا تو اس کے ساتھ استعفوں کا معاملہ بھی جوڑا گیا تھا، کیا اس دفعہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کا معاملہ جڑا ہوگا؟ دیکھیے جو استعفوں کا معاملہ ہے، ہم نے تب بھی کہا تھا یہ ایک ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن یہ تب مؤثر ہے کہ جب تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر استعفیٰ دیں، اور اگر ساری اپوزیشن جماعتیں 400 نشستوں سے مستعفی ہو جائیں پھر کوئی دنیا کی طاقت ضمنی الیکشن نہیں کرا سکتی، پھر عام انتخاب ہی ہوگا. اسی لیے اس وقت 9 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھیں، انہوں نے 10ویں جماعت پیپلز پارٹی سے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، ہم سب مستعفی ہوں تو یہ نظام ایک دم نئے انتخاب کی طرف چلا جائے گا. بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے جس کے لیے ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، اور اب بھی اگر تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر مستعفی ہوں گی تو تب یہ کارگر ہتھیار ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں کچھ جماعتیں استعفیٰ دیں باقی نہ دیں تو پھر اس کے مطلوبہ نتائج شاید حاصل نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ سبھی جماعتیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہوں گی. اسی حوالے سے اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ سب اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ اتحاد اتنا پریشر بلڈ کر دے گا حکومت پر؟ دیکھیے، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پریشر جس کے نتیجے میں حکومت گر جائے، وہ ابھی دور کی بات ہے. ہاں، رائے عامہ کو ضرور ہموار کیا جا سکتا ہے. البتہ میری خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی لیکن رابطے میں ضرور ہے. اچھا، پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ شامل نہیں ہو رہی لیکن رابطے میں ضرور ہے. یہ اکٹھ جو بقول احسن اقبال صاحب کے حکومت کو پریشرائز کر رہا تھا، پھر انہوں نے وہ فتوحات بھی گنوائی کس کس میدان میں انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ اس اتحاد نے شکست دی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنا دم خم ہے اپوزیشن میں، یہ اتنا پریشر حکومت پر بلڈ کر سکتی ہے کہ حکومت واقعی میں مشکل میں آ جائے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے حبیب صاحب سیاسیات کے برس سے بہت زیادہ بہتر طالب علم ہیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جلسوں اور مارچ کا موسم ہوا چاہتا ہے. یعنی کہ ہر سال کی طرح پچھلے 3-4 سال سے اب جب کہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے تو آپ پچھلی سردیاں دیکھ لیں، اس سے پچھلی سردیاں دیکھ لیں، جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی آپ ہر سردیاں دیکھ لیں تو ہر سردیوں میں تقریباً یہ ربیع الاول کے مہینے میں سفر کے بعد بات ہوتی ہے کہ اوہو اچھا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا خیال میں کہ اب مارچ کرنا چاہیے. اور پھر سے یہ دسمبر آریا پار، جنوری الٹی گنتی، فروری کا پہلا ہفتہ، مارچ تک حکومت نہیں رہے گی. اب یہ وہ والا موسم شروع ہو گیا. میں یہاں پہ وہ اپنا جار رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو ہم نے پچھلے سال بھی پروپوز کیا تھا کہ جو شخص بھی ہے جو کہنا چاہتا ہے کہ حکومت بس گئی کہ گئی، وہ یہاں پہ 100 روپیہ اس جار کے اندر رکھے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کہے، پھر کہے کہ حکومت گئی کہ گئی